بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے فائبرائڈ۔ عورتوں کے بچہ دانی کے اندر یا باہر غیر معمولی گلٹیاں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کون کون سی علامات ہیں، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اور آخر میں دیسی اور ایلوپیتھک علاج۔ تو چلیے ناظرین، چلتے اس موضوع کی تفصیل کی جانب۔ جی ناظرین، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فائبرائڈ کیا ہے۔ ناظرین، فائبرائڈ عورتوں کے بچہ دانی یعنی یوٹرس کے اندر یا اوپر پیدا ہونے والی غیر معمولی گلٹیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ گلٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، جس سے پیٹ میں شدید درد اور ہیوی پیریڈز آتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی کوئی علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ بچہ دانی میں گلٹیاں یا ٹیومر عام طور پر بے ضرر ہوتے ہیں اور ان میں کینسر کی علامات نہیں ہوتی۔ ایک تحقیق کے مطابق 70 سے 80% خواتین میں 50 سال کی عمر کے بعد بچہ دانی میں یہ گلٹیاں ہو جاتی ہیں، جن کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ فائبرائڈ کی وجوہات۔ فائبرائڈ کے بننے کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکیں، لیکن کچھ چیزیں اس کی افزائش میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ہارمونز۔ اووری میں بننے والے 2 قسم کے ہارمونز ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہر ماہواری کے ساتھ یوٹرس کی لائننگ کو بڑھاتے رہتے ہیں اور فائبرائڈ کی افزائش کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے فیملی ہسٹری۔ بچے دانی کی یہ بیماری موروثی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ کی ماں، نانی یا بہن کو یہ بیماری ہے تو آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے حمل۔ دوران حمل ایسٹروجن اور پروگیسٹرون کی افزائش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے دوران حمل فائبرائڈ بننے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ کن عورتوں کو بچہ دانی میں فائبرائڈ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جن خواتین میں ذیل میں لکھی وجوہات میں سے کچھ موجود ہیں، ان میں فائبرائڈ ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ حمل، فیملی ہسٹری، 30 سال سے زیادہ عمر، زیادہ وزن ہو جانا، اور اس کی علامات درج ذیل ہیں۔ بچہ دانی میں فائبرائڈ کی علامات ان کے سائز، جگہ اور تعداد کے حساب سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ٹیومر چھوٹا ہے یا آپ کی ماہواری بند ہونے والی ہے تو ان کی علامات ظاہر نہیں ہوں گی۔ ماہواری بند ہونے کے بعد یہ فائبرائڈ سکڑ بھی سکتے ہیں۔ پیریڈز میں ہیوی بلیڈنگ ہونا یا جمع ہوا خون آنا، کمر کے نچلے حصے یا پیڈو میں درد ہونا، پیریڈز کے درد میں اضافہ ہونا، پیشاب زیادہ آنا، پیریڈز زیادہ دن تک آنا، پیٹ کا نچلا حصہ بھرا ہوا یا اس میں دباؤ محسوس ہونا۔ فائبرائڈ کی تشخیص۔ فائبرائڈ کے لیے گائنیکالوجسٹ سے رابطہ ضروری ہے۔ اس کے لیے یوٹرس کا سائز، شیپ اور کنڈیشن دیکھی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ اس کی تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے یوٹرس کو اندر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی فائبرائڈ تو نہیں بنے ہوئے۔ اس کے علاوہ MRI کے ذریعے بھی یوٹرس، اووری اور پیلوس کے دوسرے حصوں کی تصویریں لی جاتی ہیں۔ یعنی یہ تو ہوئی تشخیص اور علامات۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہربل علاج کی۔ BWR پاؤڈر۔ اس دوائی کی پوری شیشی مریض کو دی جاتی ہے۔ دوا کو 100 یا 120 ملی لیٹر گلیسرین میں اچھی طرح حل کرنے کے بعد روزانہ 5 cc دوا بغیر سوئی کے انجیکشن کے ذریعے فرج میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس سے یوٹرس میں پائی جانے والی ہر قسم کی رسولیاں، ورم، سوجن، سوزش، انفیکشن سب کچھ ختم ہو کر یوٹرس کا ماحول بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔
ایسے خواتین جو یہ علاج پسند نہیں کرتی یا یہ نہیں کروانا چاہتی اور وہ ہومیوپیتھک کو یا ایلوپیتھک کو پسند کرتی ہیں تو ان کے لیے ایلوپیتھک علاج بھی موجود ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ بچہ دانی میں فائبرائڈ کے علاج کا تعین ڈاکٹر مریض کی عمر، صحت اور فائبرائڈ کے سائز کی بنیاد پر کرتا ہے۔ دواؤں کے ذریعے ہارمون لیول کو متوازن کیا جاتا ہے جس سے فائبرائڈ سکڑ جاتے ہیں۔ بڑے سائز یا زیادہ مقدار میں ہونے والے فائبرائڈ کو سرجری کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ اگر حالت زیادہ تشویشناک ہو اور دوسرے علاج کارگر ثابت نہ ہوں تو فائبرائڈ کے ساتھ ساتھ یوٹرس بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو